نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں آج جو مجھے شروع میں 20 منٹ لینے ہوتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس میں اپنی بات کو تقریباً 5 منٹ کے 4 سلاٹس میں بیان کروں۔ سورہ اعراف جو 7ویں سورہ ہے، اس کی 42ویں 42 آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی انسان سے اس کی وسعت سے زیادہ توقع نہیں رکھتے، اس کو جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کی شرط ایمان اور نیک اعمال قرار دیے ہیں، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں وہ کامیاب کہ جو ان 2 شرائط کو پورا کریں، اور ان کی کامیابی اللہ کے ہاں ہمیشہ کی جنت کا ذریعہ بنے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ 2 شرائط چنانچہ بہت اہم ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ ان 2 شرائط میں وہ کیا بات بیان ہوئی ہے کہ جو ان لوگوں کو کہ جو ان شرائط کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ کی ہمیشہ کی جنت کے انعام کے مستحق بنا دے گی۔ پہلی بات ہے ایمان۔ ایمان سے مراد ہے ان حقیقتوں کو ماننا کہ جن کو کہ اگرچہ کہ ہم دیکھ نہیں سکتے مگر اس کے باوجود ان کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے موجود ہونے کے شواہد، دلائل اتنے واضح ہیں کہ ان کا انکار کرنا سوائے ضد ہٹ دھرمی کے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم حق پسند ہوں، سچائی کو ماننے والے ہوں، ہم کسی حقیقت کو ماننے کے لیے اس بات کا تقاضا نہ کریں کہ پہلے وہ ہمیں آنکھوں سے نظر آئے اور اس کے بعد مانیں۔ نہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی بات دلائل کے ساتھ آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے اس کو ماننا ضروری ہے۔ اس سے یہ بات آپ سے واضح ہو گئی کہ اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم حق پسند ہوں، ہم سچائی کو ماننے والے ہوں، ہم دلائل پر غور کرنے والے ہوں۔ ہمارے سامنے جب کوئی بات، کوئی دعوت پیش کر دی جائے تو پھر ہم اس کو سنجیدگی سے لیں، اس کو اہمیت دیں۔ یہ ایمان لانے کا لازمی نتیجہ ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو کتاب میں بات لکھی ہوئی پڑھا دی گئی ہے، جو تقریر خطبے میں سنا دی گئی ہے، اس کو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتا دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خاندان والے، ہمارے محلے والے، ہمارے قبیلے والے مانتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ماننے میں خوبی کیا ہے؟ یہ تو سبھی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ جو ایمان لانے میں اصل خوبی ہے، جو اس کی اصل اہمیت ہے، وہ اصل میں یہ بات ہے کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ ایک چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، مگر اس کو منوانے کے لیے جو دلائل دیے گئے ہیں، جو آرگومنٹس دی گئی ہیں، ان کا انکار ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ عقلی طور پر انٹلیکچولی دیانتدار ہوتے ہیں اور آپ ایمان لاتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط جنت میں داخلے کے لیے یہ بتائی گئی
کہ وعامل الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال تو ہمارا ترجمہ ہے، اصل میں صالح کہتے ہیں مناسب، درست، اپروپریٹ، وہ عمل کے جو درست عمل ہے، وہ عمل کے جو انسان کو کرنا ہے، جس کے کرنے کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، جو اس کی فطرت کا حصہ ہے، جس کو وہ جانتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی نیچر اس کو بتا رہی ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، یا جب وہ انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، کہ اس لیے کہ انسان تو چلے آ رہے ہیں، تو روزانہ آ رہے ہیں، تو جب وہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک کلیئر ٹھپا لے کے آتے ہیں کہ جو ان کی فطرت کا ٹھپا ہے، جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، پسندیدہ کیا ہے، ناپسندیدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نیک اعمال، صحیح اعمال جو کریں گے اور جو ایمان لائیں گے، وہی جنت کے مستحق بنیں گے۔ چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حق پسند ہیں اور جو اپنی فطرت کے مطابق صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ میری پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسی آیہ مبارکہ میں آگے بیان ہوئی ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے یہ شرط عائد کر دی کہ وہ جنت میں جائیں گے تو ایمان اور نیک اعمال کے پرفارمنس کی بنیاد پر جائیں گے۔ جو یہ رویہ لے کے آئے گا وہی جنتی ہوگا، لیکن یہ واضح کیا کہ اس رویے کے لیے جو حساب کتاب ہوگا، جو انسانوں کی کارکردگی کو پرکھنے کا اللہ تعالیٰ معیار قائم کرے گا، وہ سب کے لیے یکساں نہیں ہوگا، سب کے لیے یکساں نہیں ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے انسانوں کو مختلف بنایا ہے، چنانچہ وہ انسانوں کے لیے جواب دہی میں یہ دیکھے گا کہ میرا یہ بندہ کہ جس کو اب میں پرکھ رہا ہوں، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، یہ کس حد تک ایمان لا سکتا تھا، یہ کس حد تک نیک اعمال کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ جنت کے بارے میں اس بنیاد پر ہوگا۔ ہماری کیپیسٹی، ہماری وسعت، یہ کس چیز کا نام ہے؟ بنیادی طور پر دو پہلو ہیں کہ جن سے مل کر انسانوں کی وسعت، کیپیسٹی بنتی ہے۔ ایک ان کی شخصیت، ان کی عقل، انٹیلیجنس، ان کے جذبات وغیرہ وغیرہ۔ کچھ آدمی بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ کم ذہین ہوتے ہیں، کچھ ان سے بھی کم ذہین ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہم اپنی کچھ کوشش سے، محنت سے کچھ تھوڑی بہت اضافہ تو کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہماری لمیٹیشن ہے۔ اسی طرح سے جذبات ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں، بعض لوگ کم جذباتی ہوتے ہیں، بعض لوگ اور بھی کم جذباتی ہوتے ہیں۔ مگر اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کچھ اپنی تربیت کر لیں، کچھ اپنے آپ کو سمجھا لیں، کچھ اپنی صحبت بدل لیں، لیکن بہرحال یہ آپ کی شخصیت ہے۔ تو یہ شخصیت کا ایک پہلو ہے کہ جس کو اللہ پیش نظر رکھے گا جب وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ میرے بندوں نے ایمان اور نیک اعمال کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا، جو کارکردگی دکھائی، اس میں ان کی یہ شخصیت ان کو کتنا امکان مہیا کر رہی تھی، ان کے لیے کتنا پاسبل تھا کہ وہ ایمان اور نیک اعمال کے معاملے میں پرفارم کر سکیں۔ ہماری وسعت کا دوسرا پہلو ہمارے حالات ہیں، ہمارا ماحول ہے۔ ہمارا ماحول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم جن ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے، جس خاندان میں پلے بڑھے، جو ہماری
ایجوکیشن اسکولنگ ہوئی، جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، یہ بھی ہم پر امپیکٹ کرتا ہے، ہمیں متاثر کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ یا ہماری وسعت کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ملحوظ خاطر رکھے گا، یہ طے کرتے ہوئے کہ میرا یہ بندہ میرے ان دو کرائیٹیریا پر کتنا پورا اتر رہا ہے۔ چنانچہ کسی بھی شخص، کسی بھی فرد کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایمان اور نیک اعمال ہیں، جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ طے کریں گے کہ لوگوں کا آخرت میں انجام، رزلٹ طے ہو، یہ ہے تو ایمان کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ان حقیقتوں کو ماننا کہ جن کو اگرچہ کہ ہم نہیں دیکھ سکتے مگر وہ موجود ہیں، اس لیے کہ ان کے موجود ہونے کے دلائل بہت واضح، بہت مضبوط ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، ضد نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور آپ کو اللہ نے جو فطرت دی ہے، آپ اگر اس فطرت کی روشنی میں عمل کریں گے تو آپ نیک اعمال کریں گے، سوائے اس کے کہ آپ اپنی خواہشات کے بندے بن گئے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ تکبر میں اپنے ایگو کی ایسے قید میں آ گئے ہیں کہ آپ صحیح بات کو جاننے کے باوجود اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایمان اور نیک اعمال انسان کے لیے گویا کہ ایک بالکل نیچرل رویہ ہے۔ جب یہ بات ایسے ہے تو پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ وہ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر، جو ایمان لاتا ہے آخرت پر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ماننا نیچرل ہے، انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، ایک آبویس حقیقت ہے۔ آخرت کو ماننا اللہ کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس دنیا پر غور کرنے کے بعد یہی لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی دعوت مبنی ہے، بیسڈ ہے دلائل پر، آبویس بات ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو پھر اس کا ایک اور آبویس نتیجہ آپ سے آپ نکلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی سچائیاں ہیں وہ جب آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تو آپ ان کو مانیں گے، آپ ان کا استقبال کریں گے، آپ ان کو ویلکم کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان حقائق کو تو مانیں کہ جو دینی حقائق ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے مدلل ہیں، بڑے کنونسنگ ہیں، لیکن ان حقائق کو ماننے سے گریز کریں، انکار کریں کہ جو دینی حقائق کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ انسان کی شخصیت میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتی، انسان کی شخصیت ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں ان باتوں کو مانوں گا اور ان کو نہیں مانوں گا۔ اگر آپ یہ کریں گے کہ آپ نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا ہے کہ آپ جن کو دینی حقائق سمجھتے ہیں ان کو مانیں گے اور جو دینی حقائق نہیں ہیں ان کو نہیں مانیں گے، تو جن غیر دینی حقائق کا آپ انکار کر رہے ہیں وہ آپ کے دینی حقائق کے ماننے کے پورے رویے کو بھی کھوکھلا کر دیں گے، اس میں بھی کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ یا آپ حق پسند ہوتے ہیں یا آپ حق پسند نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے نیک اعمال کے بارے میں بھی یہی رویہ ہے کہ وہ نیک اعمال کے جو آپ کو دین نے بتا دیے ان کو آپ اختیار کر رہے ہیں، جو آپ کی فطرت میں ہیں ان کو اختیار کر رہے ہیں، لیکن کوئی اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ان کے علاوہ بھی بعض چیزیں ایسی ہیں آپ کی سوسائٹی میں کہ جو آپ کے اوپر لازم ہیں اور آپ ان سے گریز کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان
کہ شخصیت ایک شخصیت ہوتی ہے۔ چنانچہ جو بات میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایک مذہبی دینی انسان ہے جو ایمان لایا ہے اور جو نیک اعمال کرتا ہے اور جو یہ توقع رکھتا ہے کہ اس ایمان اور نیک اعمال کے رویے کے نتیجے میں وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا، تو وہ اپنے دین کو بھی جانے گا اور اس کے حقائق کو بھی مانے گا، اس میں کی گئی باتوں کو سمجھ کر اختیار بھی کرے گا، اور جو حقائق چاہے وہ دینی ہوں دنیاوی ہوں اس کے سامنے آئیں گے، وہ اگر ان کو سمجھ گیا ہے، اس کے سامنے اس کے دلائل آ گئے ہیں، تو وہ ان کو بھی مانے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنی شخصیت کی ایک کیٹیگری میں دیانتدار ہے، حق پسند ہے، اور دوسری کیٹیگری میں بد دیانت ہے، متعصب ہے اور حقیقتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ تیسرا میری پریزنٹیشن کا حصہ تھا۔ آخری چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قرآن مجید جہاں یہ بات بیان کرتا ہے کہ کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں، وہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے ہاں آخرت میں ناکام ہونے والے لوگ کون ہیں، اور ان کے لیے بھی کامیاب لوگوں ہی کی طرح دو جملے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات نشانیوں کو جھٹلایا، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے اس کو جان لیا، لیکن جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا۔ گویا کہ جو ایمان لانے کا عمل ہے اس سے بالکل الٹ رویہ اختیار کیا۔ ایمان نام ہے اس چیز کا کہ آپ کے سامنے ایک حقیقت آئی جو اگرچہ کہ نظر نہیں آ رہی مگر وہ بہت کنونسنگ ہے، اور آپ نے بغیر جھجک کے اس کو اختیار کر لیا، اپنے اندر کی تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ اور اس کا الٹ ہے کفر، انکار۔ جان بوجھ کر آپ نے ایک حقیقت کو پایا اور اس کو ٹھکرا دیا، اور صرف ٹھکرایا ہی نہیں بلکہ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، جھوٹ قرار دیا، اس کے دشمن ہو گئے، لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو اس کے راستے کی طرف جانے سے روکنا شروع کر دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ آخری درجے کی ہٹ دھرمی ہے، یہ مجرمانہ رویہ ہے۔ اس رویے پر اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس کے دشمن ہیں، جو اس کے پیغام کے دشمن ہیں، جو اس کے پیغمبروں کے دشمن ہیں، جن کو سچائی سمجھ میں آ گئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے تعصبات کی وجہ سے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں سزا پائیں گے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے آخرت کی سزا کی جو وارننگ ہے وہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حق پسند نہیں ہیں، جو ضدی ہیں، جو صحیح بات کو جھٹلانے والے ہیں، جو اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے تعلقات کی وجہ سے حقائق کو جھٹلانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سزا کسی مذہبی گروہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک رویہ ہے کہ جس کو اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو وہ پکڑا جائے گا، مارا جائے گا۔ رہی یہ بات کہ کیا وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچا، کیا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ کس کے پاس اللہ کا پیغام گیا، اس کو بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے اس کو سمجھنے کے باوجود ٹھکرا دیا، اس نے اس سے گریز کیا۔ قرآن مجید میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کے علاوہ بعض اوقات آیا
کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے استکبروا عنہا، جنہوں نے تکبر کیا، غرور کیا اور اس طرح سے اس سے گریز کر دیا۔ اس وجہ سے یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ نے اگر بعض لوگوں کو ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی کی خوشخبری سنائی ہے اور بعض لوگوں کو ہمیشہ کی ناکامی کی وعید سنائی ہے، وارن کیا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر وجہ کے ہے، بلکہ اس کی وجوہات ہیں اور انسان کو، اہل ایمان کو ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ان خوبیوں سے آراستہ کریں کہ جو ایمان اور نیک اعمال کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو ان خامیوں سے دور کریں کہ جو انکار اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے وہ حق کو جھٹلاتا ہے، وہ سچائی سے گریز کرتا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے سچائی آئے، کوئی سچائی آئے اور وہ اس کا انکار کر دیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ ان کے لیے یہ ناقابل تصور ہونا چاہیے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک شخص ٹھیک ہے، ایک بات صحیح ہے، مگر چونکہ وہ ان کی اپنی انٹرسٹس کے خلاف جا رہی ہے، وہ اس کا انکار کریں، اس کو جھٹلائیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ ایک رویہ ایمانی رویہ ہے، ایمانی رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان جنت کا مستحق بنے گا، اور ایک رویہ ہے کفر کا رویہ۔ کفر کے رویے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان جہنم کا مستحق بنے گا۔ دونوں کے بارے میں فیصلہ اللہ رب العزت کو کرنا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔